سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے 5ویں سپارے کے خلاصے کی ابتدا کریں گے۔ ہم اس میں دیکھیں گے کہ 5ویں سپارے میں ہمیں کیا کیا میسیج ملے ہیں۔ ترتیب سے دیکھا جائے تو ترتیب پر قربان ہونے کو جی کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ امت بن کر کام کرو، تم کو باتوں کی پرواہ نہیں کرنی، اللہ کی بات سمجھ آئے نہ آئے، الف لام میم، یہ میسیج دیتی ہے۔ لوگوں کی باتوں سے بے نیاز ہو کر چلو، سیقولو، نبیوں کے مشن کو قبول کرو، تلک الرسل، اور لن تنالوا البر، رستے کی ہر رکاوٹ نکال کر اللہ کے رستے میں دے دو، اور المحسنات، اپنی عزتوں کی حفاظت کرو۔ ایک عورت بن کر رہے، ایک بیٹی بن کر سوچ، ماں اے بیوی با حیا بن، تیرے جسم پر تیرے رب کی مرضی چلے گی، تیری مرضی نہیں چلے گی۔ پہلے المحسنات شادی شدہ خواتین سے لے کر نکاح کے پورے مسائل و مراحل، نکاح کی 4 شرائط، پھر لونڈی کی بات کی گئی۔ اس سپارے کا ڈومینیٹ رول ہے آئلی زندگی اور اہل و عیال والی زندگی، شادی شدہ زندگی اور اس کے تقاضے، یتیموں اور بیواؤں کے حقوق، اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ پوری صورت نساء کا نٹ شیل ان 4 لفظوں میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا۔ مقصد کی تکمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ من پسند اشیاء ہیں۔ ہر کسی کا پسندیدہ نقطہ مختلف ہے، پسند کی اشیاء، ویک پوائنٹ۔ کسی کا نیند ہے بہت پیاری، تو نیند بہت پیاری ہے تو نماز فجر میں ہم بھاگ بھاگ کر نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، مگر بھی ہماری من پسند چیز رکاوٹ بنتی ہے، جیسے کاروبار، اولاد رکاوٹ بنتی ہے، پھر ہم تھوڑی نیکی پر راضی ہو جاتے ہیں، یہ سوچ کر چلو جنت تو ملے گی۔ اللہ کی نعمت، دین کی خدمت اور جنت لینا چاہتے ہیں تو خواہشات چھوڑنا پڑیں گی۔ من پسند چیزوں کے لینے کے ساتھ دین کا کام نہیں ہوتا، اور چھوڑ دیا میں نے اپنی خواہشات کو، پھر کیا ہوگا؟ آخرت میں مل جائے گی، آگے ملے گا۔ ہر خواہش اور اللہ کا کام، لہٰذا ٹرانسفر اور شفٹ کریں۔ عزت، من پسند چیزیں، اختلافات اور دین کو، اس چیزوں سے دین کا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا، تقوی اور ہدایت پر نظر رکھنی ہے۔ اجتماعی معاملات میں تقوی موجود نہیں ہے جو کہ ضروری ہے۔ ہم سب مل کر دین کی خدمت کرنی ہے، اپنی سکلز کے ساتھ دین کی خدمت کرنی ہے، اور اپنی کمیوں کو ٹھیک کرنا ہے، اور اپنی تمام سکلز اور خصوصیات اور تمام جو ہمارے پاس موجود ہے، پاور، وقت، پیسہ، مال، اولاد، اللہ کے دین کے لیے لگا دینا ہے۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر شخص کسی نہ کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ہے، اور پھر دین کے موسم میں بہار آئے گی جب ہم اپنی تمام خوبیوں کو لگائیں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ضائع نہ کرے، مما تحبون میں میرے سے میری کوئی بھی چیز ہے اسے اپنے راستے پر لے لے، جوڑنے والے بنائیں، مقصد زندگی گزاریں، جیسے سلمان فارسی کی زندگی ہے۔ تفرقہ بازی سے بچنا ہے، احد کی شکست کو کیسے فیس کیا، ایسے ہمیں محنت کرنی ہے۔ محسنہ محرمات وہ ہوتی ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور محسنہ وہ ہوتی ہے جو شادی شدہ ہو۔ اور غزوہ احد میں جو قیدی بنائی گئی تھی عورتیں، ان کے متعلق یہ آیات نازل ہوئی تھیں۔ اور نکاح کی 4 بنیادی شرائط ہیں، اور زنا بدترین قسم کا گناہ ہے، جو کہ محرمہ، جو کہ شادی شدہ عورتوں کے ساتھ ہم نکاح بھی نہیں کر سکتے۔ اور نکاح کی جو بنیادی 4 شرائط ہیں وہ اس میں حق مہر، ولی کا موجود ہونا، گواہ ہونا، اور ایجاب و قبول۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی حفاظت کے لیے یہ حصار بنایا ہے،
لا نکاح الا ولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ تو کورٹ میرج کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور گھروں میں بھی مناسب لباس پہنے، بے تکلفی نہیں، کزن دوستوں سے بھی احتیاط سے بات کریں، اعلانیہ بے حجاب آنا، بے تکلف ہونا، یہ اسلام کا اصول نہیں ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اپنے گناہوں سے بچو جو ہلاک کرنے والے ہیں۔ اور کبیرہ گناہ ہے ماں باپ کو گالی دینا اور لعنت دلوانا۔ اور الرجال قوامون، حقوق و ذمہ داریاں، میاں بیوی میں آپس میں بانٹ دی گئی ہیں لیکن ویٹو پاور مرد کو حاصل ہے۔ شوہر بیوی کے تعلق کے بارے میں بتایا گیا۔ تخلیق کا پہلا رشتہ شوہر اور بیوی کا تھا۔ مرد میں اللہ کی صفات ہیں، وہ قوام ہے، وہ رزاق ہے۔ عورت فلیکسیبل ہے، مرد سٹرونگ ہے۔ عورت نرم مزاج ہے، خوبصورت ہے۔ عورت کی محبت بہت آسان ہے۔ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے، عورت کے لیے، اور اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اس کے لیے اسے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چلی جاتی ہے چلی جا۔ تو عورت کی زندگی میں صرف 3 حقوق ہیں جن پر انہیں عمل کرنا ہے: اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرنا، اپنے بچوں کی تربیت کرنا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ جب کوئی مرد اپنی عورت کو اپنی عزت کی حفاظت کرتا دیکھے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کو آگ میں ڈالنے کے لیے پیدا نہیں کیا، شکر گزار بننا ہے، قدردانی کرنی ہے۔ مسلمانوں کا کام ہے کہ توبہ کریں۔ ہم گناہ کر چکے ہیں تو توبہ کرتے ہیں اور اصلاح کریں، پھر بھروسہ کریں۔ پورا بھروسہ تب کریں گے جب ہم اپنی اصلاح کر لیں گے، خالص ہو جائیں، دل سے قدر کریں۔ اور شکر باللسان، زبان سے بھی شکر ادا کریں۔ شکر بالجوارح، عفو کے ساتھ معافی سے شکر ادا کریں۔ اور کردار کون سے چاہیے؟ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہیں تو بندہ ہے مسلمان۔ یہ راز کسی اور کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، اصل میں ہے قرآن۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ نرمی کی کہ 5 نمازوں سے 50 نمازوں سے 5 نمازیں دیں، لیکن اجر 5 نمازوں کا ہی 50 نمازوں کا ہی ہے۔ اس میں ہمیں خرید و فروخت کے قواعد بتائے گئے، اسلامی قواعد و ضوابط۔ خوشی، قتل و غارت گری حرام ہے۔ 7 کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے۔ مرد عورت کی بانٹ دکھائی گئی۔ حقوق العباد، حقوق اللہ کی لمبی لسٹ پڑھائی۔ پڑوسیوں کے حقوق بتائے، غلاموں کے حقوق بتائے، نفاق کے درجات، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے جان چھڑواتے ہیں جو لوگ، ان کے بارے میں بتایا۔ اپنی تعریفیں خود کرنا یا دوسروں سے کروانا، اس کی ممانعت۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کا اوپر مین فوکس ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا گیا ہے کہ آج کا مسلمان غلامی میں مبتلا ہے، غلامی میں بدل جاتی ہے قوموں کا ضمیر۔ تو آج ہم اس وقت عجیب قسم کی غلامی میں مبتلا ہیں کہ اپنے ملک میں بیٹھ کر ہم تقلید کرتے ہیں غیر کی۔ اور جو مین مسئلہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، چھوڑ کر آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس خلقت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ یہ نیم و زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فکر کی دولت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ اب ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ ہن جو روندا تے اکھیاں وچوں اندھیرا جاوندا ہے، نور جاندا ہے، اندھیرا جاندا نہیں۔ میں بدبخت ہواں جندا سایہ بھی میتھوں جور جاندا ہے، میں پاپی مجرم میں لاتھروں، حضور معافی حضور معافی۔
تسا ہٹ کے اسی جیڑے کمانو حضور جی او میں کر گیا واں گناہاں دے وچ دل دے اندر اتر گیا واں تواڈے حکماں نوں چھڈ کے آقا جیندا کتھے ہمر گیا حضور معافی۔ تو بتایا کیا گیا کہ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اقبال ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، تو شروع کرنا ہے اپنے آپ سے، اپنے نفس سے، اس کے بعد اطیع اللہ اور اطیع الرسول پہ اس بارے میں بہت فوکس کیا گیا ہے۔ جس پر نبی حکم دے وہ مان لو اور جس کو مجھ سے وہ روکے اس چلے جاؤ۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ تو ہمیں حضور کے پیغام پر عمل کرنا ہے، اور اس پارے کے جو جٹ پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں۔ آیت نمبر 25 میں پاک دامنی کی زندگی گزارنا ہے، ولا متخاذات الاخلدان، یعنی کہ پوشیدہ آشنائیاں دوستیاں نہیں کرنی۔ تو یہ اگر غلام عورتوں کو منع کیا گیا ہے تو آزاد عورتوں اور مسلمان عورتوں اور متقین کو اس کا حکم کیوں کرنا ہوگا؟ تو شادی سے پہلے کوئی مرد کے ساتھ عورت کی زندگی میں، مسلمان عورت کی زندگی میں نہیں آئے گا، چاہے وہ فیونسی ہی کیوں نہ ہو۔ تو صالحین کے طریقے کی پیروی کرنا ہے، پچھلے لوگوں کا طریقہ اور خواہشات کی پیروی کرنی ہے۔ خواہشات پرست لوگوں کے تقابل پچھلے لوگوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اس آیت بہت خوبصورت طریقے سے، اور اللہ کا فضل مانگنا ہے۔ فضل کیا ہوتا ہے؟ اپنے حق سے زیادہ مانگنا، کہ اللہ ہمیں ہمارے حق سے زیادہ عطا کر۔ 35 میں آیت نمبر 35 میں سورۃ نساء کی، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے خاندان اور معاشرتی تعلقات کی اصلاح کرنا ہے، شہادت حق کا کام عمر بھر کرتے رہنا ہے۔ آیت نمبر 47 میں اللہ کی کتاب کو دل سے مانتے رہنا ہے، اور ماننے کے بعد گھروں میں معاملات کی اصلاح کرنی ہے۔ عمل پر غور و فکر کریں تو وہ خود آپ کو گائیڈ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اور ذمہ داران کی اطاعت کرنی ہے۔ مرضیاں چھوڑ کر حکم ملے تو کام کریں، اگر ہماری کام کرنے کا من نہیں اور ہمیں حکم ملا ہے سمعنا واطعنا، اور اگر روکا جائے کف بیائدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک، چاہے جتنا بھی دل ہو رک جاؤ۔ تو اس کی مثال ہمیں سورۃ حدیبیہ میں، صلح حدیبیہ میں ملتی ہے کہ چند ہی فاصلے پر جا کر طواف کرتے اور کئی لاکھ نمازوں کا اجر حاصل کر لیتے، لیکن صحابہ نے ان اجرز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ترجیح دیا ان ثواب پر۔ تو اللہ اور رسول کا حکم ماننا سب کئی لاکھ گنا ثواب سے زیادہ بہتر ہے۔ اور آیت نمبر 70 میں حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ کا علم کافی ہے۔ 74 آخرت کے لیے دنیا کو فروخت کرنا ہے، یعنی کہ آخرت کے بدلے میں دنیا کا نقصان قبول کرنا ہے، دنیا کا نقصان لے کر آخرت کے فائدے حاصل کرنے ہیں، اور آخرت کے لیے ہم اپنی دنیا کو، اپنی محبتوں کو قربان کرنا ہے۔ آیت نمبر 88 سے 90 تک اللہ کی رہنمائی پر چلنا ہے، منافقوں کو اپنا دوست مددگار نہ بنائیں، صلح کریں، اور نفاق کی صورتیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 103 میں اللہ پر ایمان لانے والوں کے لیے نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے، اور پوشیدہ صدقہ خیرات کی ترغیب دی گئی۔ 114 میں اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، پوشیدہ صدقہ خیرات کی تلقین کرنا ہے۔ 135 میں انصاف کا علمبردار بننا ہے، اللہ کو گواہ بنانا ہے۔ تو اس سپارے سے عمل کی چند باتیں لیتے ہیں۔ پہلی بات، مرد سربراہ ہے خاندان کا، قوام ہے، قوامون علی النساء۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ آج کل کے گھر زیادہ کیوں ٹوٹ رہے ہیں اور طلاقیں زیادہ کس لیے ہوتی ہیں؟ پہلے تو عورت قوام مرتی ہے، اس کے بعد پھر ظرف نہیں ہوتا تو گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ مرد کو قوام بنایا جائے کہ سوکھی روٹی کیوں نہ کھانا پڑے۔ عورت کے مال میں تو برکت بھی نہیں ہے، اور مرد کو صرف عزت ہی چاہیے۔ دوسرا، تقوی اور شکر گزاری خاندانی زندگی کی کامیابی کا راز ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر پیدا کر دے۔ اور تیسرا، نفاق سے پرہیز کرنا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، نفاق سے پرہیز کرنا ہے۔ شہوت اور مرضی کے بجائے اللہ کی شریعت کی اہمیت زیادہ ہے، اور امت مسلمہ کو حکم دیا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور آخر میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم، اگر تم شکر کرو، وآمنتم، اور ایمان لے آؤ، کان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تو بڑا قدردان ہے اور جاننے والا ہے۔
تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام المرسلین۔